اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعلیٰ ہم کر رہے ہیں، جس کی آخری 3 آیات رہ گئی ہیں، 17، 18، 19۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم مکمل کریں گے۔ سورۃ اعلیٰ میں ہم نے 16 آیات کر لی، جس میں آخری چند آیات میں جو ذکر کیا گیا تھا، آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تحقیق فلاح پا گیا وہ شخص جس نے خود کو پاک کیا اور اس نے ذکر کیا اپنے رب کے نام کا، پھر اس نے نماز پڑھی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ وعید سنا رہے ہیں اس کی کامیابی کی، اس کی جو ہے فلاح پانے کی، اس شخص کے بارے میں کہ جو اپنے آپ کو پاک صاف رکھتا ہے اور اللہ کے اذکار کرتا رہتا ہے اور اللہ کی نماز پڑھتا ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ تم سب ترجیح دیتے ہو دنیاوی زندگی کو۔ یہ سب سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ کامیابی تو اس شخص کے لیے ہے کہ جس نے پاک رکھا اپنے آپ کو، نماز پڑھی اور اللہ کے اذکار کیے۔ لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ انسان زیادہ تر اللہ کو بھلا کے، نماز کو بھلا کے، اذکار کو بھلا کے، پاکی کا خیال نہ رکھتے ہوئے دنیاوی زندگی کے اندر جو ہے وہ گمراہ رہتا ہے۔ یعنی کہ اللہ کی ان پاکیزہ باتوں کو چھوڑ کے دنیا کو ترجیح دیا جاتا ہے، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی جاتی ہے اور اللہ کو بھلا دیا جاتا ہے۔ تو آج 17 نمبر آیت میں ہم نے کیا پڑھا؟ اب اس کا مطلب ہے یہ اسی آیت کی کنٹینیوٹی ہے جو 16 نمبر آیت ہے، جو کہ جملہ فعلیہ تھا، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ بلکہ تم سب ترجیح دیتے ہو دنیاوی زندگی کو، حالانکہ آخرت بہتر ہے، آخرت سب سے بہتر ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ اس میں سب سے پہلے واو آ گیا، اس کو ہم اور کے بجائے حالانکہ کے طور پہ، کیونکہ اگر ہم اس کے ساتھ ملائے پچھلی 16 نمبر آیت سے، تو حالانکہ کا ورڈ زیادہ بہتر سوٹیبل لگتا ہے اور کے بجائے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ زندگی جو ہے تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ یعنی کہ دنیا نے تو اسی دنیا میں جو بھی عمل کرو گے وہ اسی دنیا میں رہ جانے ہیں۔ آپ کھاؤ گے، پیو گے، کہیں جاؤ گے، کسی دوست سے ملو گے، کوئی دعوت اٹینڈ کرو گے، کوئی پارٹیاں اٹینڈ کرو گے، کٹی پارٹی اٹینڈ کرو گے، شاپنگ کرو گے، بازاروں میں گھومو پھرو گے، جو بھی کرو گے وہ معاملات دنیا کے ساتھ ختم ہو جانے والے ہیں۔ لیکن جب آپ اللہ کو یاد کرو گے، اللہ کے اذکار کرو گے، اللہ کی عبادات کرو گے، تو وہ اصل بہتر چیز ہے اور وہ ہمیشہ آخرت میں بھی ہمارے ساتھ جانے والی ہے۔ وہ حالانکہ الآخرہ، آخرت، یہ کیونکہ جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے اس لیے ہم اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جب جملہ اسمیہ ہوتا ہے تو اس میں پہلے مبتدا آتا ہے، معرفہ اسم ہوتا ہے اور مرفوع اسم ہوتا ہے۔ تو الآخرۃ معرفہ اسم ہے اور مرفوع اسم ہے، تو یہ مبتدا بن گیا۔ مبتدا کے بعد ہمارے پاس خبر آتی ہے اور خبر کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ نکرہ اسم ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ مرفوع بھی ہوتا ہے، تو اعرابی حالت اس کی مرفوع۔ تو خیرن الآخرہ، ال کی وجہ سے معرفہ اسم ہے اور خیرن نکرہ اسم ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور واو آ گیا تو خیرن کو ہم معطوف علیہ لیں گے، واو کو حرف عطف، اور ابقا یہ ایک اور اسم ہے اور یہ دونوں جو ہے اسم تفضیل ہیں اور اس کو ہم معطوف کے طور پہ لیں گے۔ معطوف علیہ خیرن اپنے حرف عطف واو اور ابقا معطوف کے ساتھ مل کے جملہ معطوفہ بن کے پھر خبر بنے گا الآخرہ مبتدا کی، اور مبتدا اپنی
خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ بنے گا، اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ حالانکہ آخرت سب سے بہتر ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ اب مجھے کوئی بتائے گا، افشاں آپ بتاؤ گے کہ اسم تفضیل کیا ہوتا ہے؟ کون بتائے مبالغہ، گا اسم تفضیل کے بارے میں؟ اس میں مبالغہ کا صیغہ پایا جائے گا نا؟ جی بالکل ٹھیک ہو گیا، وہ اسم جس میں مبالغہ پایا جائے، یعنی کہ بہت زیادہ کا میننگ دے رہا ہو۔ تو یہ دونوں اسم تفضیل سے ہیں، اسم التفضیل، اور اس میں بہت زیادہ کا معنی آئے گا کہ آخرت، حالانکہ آخرت بہت زیادہ بہتر ہے اور بہت زیادہ، یعنی کہ پھر یہاں بہت زیادہ نہیں لیں گے، ہمیشہ لیں گے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی کہا نا کہ جو جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ ایک جانور کو لائیں گے اور اس جانور کو پھر وہاں پہ مار دیا جائے گا، اور کوئی پوچھے گا کہ یہ کون ہے تو کہا جائے گا یہ موت ہے، یعنی کہ اب اس کے بعد کسی کو موت نہیں آنی، یعنی کہ جس کو جو موت آنی تھی آ چکی، اور اب اس کے بعد کسی کو موت نہیں آنی۔ جو جنت میں جائے گا وہ جنت میں رہ جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور جو دوزخ میں جائے گا وہ دوزخ میں رہ جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یعنی کہ اب اس کے بعد کسی کو موت نہیں آنی۔ تو یہ بڑی ڈرا دینے والی بات ہے کہ اس کے بعد ہمیشگی ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ آخرت جو ہے وہ بہتر بھی ہے سب سے زیادہ اگر آپ نے نیک عمل کیے، اور ہمیشہ رہنے والی، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، یعنی کہ اس کے بعد اب کسی کو موت نہیں آنی۔ جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور جو دوزخ میں چلا گیا وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، اور اس وجہ سے اس کو کہا گیا کہ ہمیشگی والی، باقی رہنے والی ہے۔ جی آگے ہم چلتے ہیں آیت نمبر 18 کے اندر۔ ان ھذا لفی لفظ صحف الاولی۔ جی جس نے نہیں کیا ان میں سے کوئی کرے گا، عابد آپ ٹرائی کرو۔ السلام علیکم، بسم وعلیکم اللہ۔ السلام۔ انا سے شروع ہو رہا ہے، یہ ہے مشبہ بالفعل، حرف تاکید بھی دیتے ہیں اس کو، بے شک اس کا جب ترجمہ ہو۔ جی بولتے جاؤ۔ حاضہ جو ہے، حاضہ اس میں اشارہ بھی ہے اور اسم انا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، لا آپ جو باقی ہے، بچے سنو، میں درس کو لکھ رہی ہوں۔ لا حرف تاکید ہے اور فی حرف جر ہے۔ الصحف صحیفوں کی جمع ہے، الاولی پہلے صحیف ہے، یہ جو ہے مرکب توصیف ہے۔ اور صحف ابراہیم و موسیٰ، اور صحف یہ پھر ہے ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے۔ جی بالکل، انا آپ نے کہا، حرف جی مشبہ بالفعل اسم حرف انا۔ تاکید اور مشبہ بالفعل ہے، اور اس کے بعد آ جاتا ہے جی حاضہ۔ اب یہ جملہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ اسم سے، انا سے اسم سے، تو جملہ کیا کہلائے گا؟ جملہ اسم اسم۔ اب انا کے بعد جو جملہ ہمیشہ ہم نے کیا سیکھا تھا، انا کے بعد ہمیشہ کیا آتا ہے؟ اسم انا، ویسے کیا آتا ہے؟ انا کے فوراً بعد لازمی کیا آتا ہے؟ منصوب اسم۔ منصوب اسم بھی آتا ہے یہ ہم اور نے وہ رول پڑھا تھا کہ انا کے بعد خبر ہمیشہ جملہ اسمیہ آتا ہے۔ اسم، ہاں جی، جملہ اسم شروع ہوتا
یعنی کہ آپ کو کوئی غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جی جملہ فعلی ہے کہ اسمی ہے، انا کے بعد آنا ہی جملہ اسمی ہے۔ اور پھر ہم نے کہا تھا کہ آتا تو جملہ اسمی ہے، لیکن اب ہم اس کو مبتدا اور خبر نہیں کہتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ اسم و انا اور خبر و انا۔ اور یہ اب بن جائے گا جملہ اسمیہ۔ تو پہلے ہم نے خبر انا ڈھونڈنا ہے اور اس کے بعد اسم و انا ڈھونڈنا ہے۔ تو حاضہ جو ہے کیونکہ اسم ہے تو اس کو اب ہم کہیں گے اسم و انا۔ ہم نے کیا دو شرائط رکھی تھی مبتدا کی، کہ ایک معرفہ اسم ہوتا ہے، اسم اشارہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، اسم اشارہ ہے، اور ہم نے اسم اشارہ کے بارے میں پڑھا تھا، معرفہ اسم کی اقسام جب پڑھی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ اسم اشارہ ہمیشہ معرفہ اسم ہوتا ہے، اور یہ کیونکہ مبنی اسم ہے تو اب ہمیں اس میں کوئی اعراب نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، کیونکہ مبنی اسم ہے، مبنی اسم میں کوئی اعراب نظر نہیں آتا کہ یہ رفع ہے کہ نصب ہے کہ جر ہے۔ تو اب ہم نے کیا اس کے بارے میں سیکھا تھا کہ ہم اندازہ لگائیں گے اس کی سراؤنڈنگ سے، اس کی پلیسمنٹ سے کہ یہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو کیونکہ یہ مبتدا ہے یعنی کہ اسم و انا ہے، اور اسم و انا نے ہمیشہ معرفہ اسم ہونا ہے، تو اب کیونکہ یہ مبنی ہے ہمیں پتہ تو نہیں چل رہا، تو اب ہم ازیوم یعنی کہ اب ہمیں کنفرم پتہ ہے کہ اس نے لازمی معرفہ تو ہے ہی، لیکن منصوب منصوب ہونا، منصوب اسم ہوتا ہے۔ منصوب اسم ہوگا، منصوب ہوتا ہے معرفہ، نہیں معرفہ تو مرفوع ہوتا ہے، مرفوع مرفوع ہوگا، اسم، مرفوع اسم، ٹھیک ہے، مرفوع بھی ہے ساتھ ساتھ، کیونکہ مبتدا نے مرفوع لازمی ہونا ہے۔ تو اسم و انا بن گیا اسم اشارہ، مبنی اسم اور مرفوع اسم، اور آئے گا واحد مذکر، ٹھیک ہے، یہ واحد مذکر اشارہ کس کا ہے؟ واحد مذکر۔ اور ہم نے اشارہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ اشارہ بعید کے لیے بھی ہوتا ہے اور قریب کے لیے بھی۔ کس گروپ میں آتا ہے یہ؟ قریب، حاضہ قریب ہے، حاضہ ہاضا قریب، 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 ٹھیک ہے، تل کا، تانی کا، اولائی کا یہ دور کے لیے ہوتا ہے۔ حاضہ، حاضہ ہی، حاضانی، ہاتانی، ہا اولائی یہ قریب کے اشارے ہیں۔ تل کا، تانی کا، اولائی کا، تانی کا اور تینی کا یہ آپ کے دور کے کے اشارے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ قریب کے لیے ہوتا ہے۔ میں نے کہا اس کی بھی ریویژن کر لیں۔ جی آگے چلتے ہیں جی، لفی، جی روبینہ ارشد آپ بتاؤ گے لفی کیا ہے؟ جی جلدی جلدی تاکہ ہمارا ٹائم نہیں ختم ہو جائے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی باجی میں کچھ کر رہی تھی تو میں نے نا کیا نہیں۔ لام جو ہے وہ حروف تاکید ہے اور جار بھی ہے۔ ٹھیک، لام حروف جار بھی ہے اور فی بھی حروف جار ہے۔ جی تاکید ل لام جو تاکید ہے کے لیے بھی ہے، ہم نے لام پڑھا تھا کہ تاکید کے لام لیے ہے۔ تاکید ہے، اور ہم نے ہاں کہا تھا انا میں جی جب بھی ساتھ ل آئے تو یہ ل اور انا دونوں لام جو ہے تاکید کے لیے ہوتے ہیں، انا بھی تاکید کے لیے ہے اور یہ ل بھی تاکید کے لیے ہے، ہاں جی اور یہ بھی جب یہ لام ایک ساتھ دونوں آ جاتے ہیں تو انا زیادہ
تگڑا, مضبوط, پاورفل ہوتا ہے, تو اس لام کو وہ دھکا دے کے جملے کے بیچ میں پھینک دیتا ہے. اور عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ خبرو انا کے اوپر آتا ہے, ٹھیک ہے, موسٹلی, ہمیشہ کا ورڈ ہم نہیں بولتے, موسٹلی. موسٹلی یہ جی کیا ہوتا ہے, یہ آتا ہے کس کے اوپر, انا کے بعد. خبر کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے, انلیس کہ خبر اور جو ہے اسم و انا کی پلیسمنٹ آگے پیچھے نہ ہو جائے کسی وجہ سے, ادروائز یہ ہمیشہ خبر کے اوپر ہوتا ہے. تو اب یہاں سے اس کا مطلب ہے خبر شروع ہو گئی. ایک نشانی بھی ہوتی ہے کہ یہاں سے اب خبر شروع ہو گئی ہے. اس کو ہم لام صحیح. مزاحلقہ بھی لکھیں گے, لام مزاحلقہ. نام مزاحلہ کا. باجی مزاحلے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ہم نے پڑھا تھا ڈسپلیسڈ لام, یعنی کہ جو اصل اس کی جگہ تھی وہ تھی جملہ کا شروع, لیکن انا کی وجہ سے یہ اپنی پلیس سے ڈسپلیس ہو گیا, اصل اچھا جگہ سے ہل ڈسپلیس. کے جملے کے بیچ میں آ گیا, حالانکہ یہ بھی جملے کے شروع میں آتا ہے, ٹھیک ہے. جی تو اپنی اصل پلیس سے ہٹ کے اپنی پلیس سے کہیں اور چلا گیا. تو اب یہ لام مزاحلقہ, اگر یہ جملے کے شروع میں آئے گا تو اس کا نام لام مزاحلقہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اگر انا کے ساتھ آئے گا تو پھر اس کا نام لام مزاحلقہ ہوگا. کلیئر ہو گئی بات؟ جی جی. جی آگے چلتے ہیں جی. فی ہو گیا حرف جارہ, اور حرف جارہ کے بعد ہمیں پتہ ہے ہمیشہ کیا آتا ہے, مجرور اسم. مجرور اسم. تو اب اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ اس کا مجرور اسم ہوگا. تو آپ نے دیکھا الصحفی فی الاولی. جی کس کی باری نہیں آئی ابھی, فوزیہ؟ جی جی. صوفی الاولا, الصوفی مجرور ہے, الصوفی مرکب توصیفی بھی ہے, اولا. ٹھیک ہے جی. یہ موصوف ہوگا, پہلے موصوف آتا ہے جی اور اس کے بعد اس کی صفت آتی ہے. تو اس کے بعد الاولا جو ہے وہ اس کی صفت ہوگی, اور دونوں مل کے کیا بن جائیں گے, پہلے مرکب توصیفی, اور مرکب توصیفی بننے کے بعد یہ بنے گا مجرور اسم, جی اور فی کے ساتھ مل کے فی جار, اور آگے مجرور اسم مل کے کیا بن جائیں گے, جھوٹ. خبر جی بنیں گے. بے بالکل, جاری. خبرو انا. میم ایک کوشچن ہے, جی خبرو انا ہم نے جو پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ اس کو نکرہ اسم ہونا چاہیے, اور مشار علیہ جو ہے وہ مرفوع اسم ہوتا ہے. صحفی الاولا جو ہے اسم اشارہ کے بعد معرفہ آیا ہے. یہ جی خبرو انا یا یہ مشار علیہ کے طور پہ آیا ہوگا. جی میں ابھی اس کو آگے وضاحت کرنے لگی تھی. ابھی یہ یہاں پہ جو 19 آیت ہے وہ اسی کے ساتھ اٹیچڈ ہے, اسی لیے میں نے اس کو پہلے لکھا اور اس کے ساتھ لکھا, ٹھیک ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ مجرور اسم ہے, جار مجرور. اب صحفی, اب اس کو ہم نے کیا بنانا ہے, اب ظاہری بات ہے اب یہ انا کے ساتھ آ رہا ہے, تو آخری جو ورڈ ہے صحفی, آپ اس کو غور کرو گے کہ یہ مجرور اسم ہے, اور کوئی بھی مجرور اسم اس وقت تک مجرور نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی کوئی ریزن نہ ہو, ٹھیک ہے.
اگر ہم اگلی آیت جب شروع کرتے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا کہ یہ جو اگلی آیت شروع ہو رہی ہے وہ صحفی ہے، اور زیر والا کبھی کوئی فعل نہیں ہو سکتا. زیر والا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے. اس میں اب اگر یہ اسم ہے تو اس کی زیر ہونے کی وجہ ہمیں دیکھنی پڑے گی، کیونکہ ہم نے دیکھا پڑھ لیا کہ کوئی بھی اسم بغیر وجہ کے زیر میں نہیں آتا. اب ہم نے اس کی 4 وجوہات پڑھی تھیں. کون کون سی؟ پہلی کیا پڑھی تھی ہم نے؟ اس سے پہلے حرف جارہ آ رہا ہو، اس سے پہلے مضاف آ رہا ہو، مرکب توصیفی ہو یا مرکب عطفی ہو. اب آپ نے دیکھا کہ کوئی واو نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ مرکب عطفی نہیں مان رہا. یہ دوسرے توصیفی. نمبر پہ ہم نے یہ دیکھا کہ نہ اس سے پہلے کوئی حرف جار ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا لیکن کہ نہ ہی اس سے پہلے، جس طرح ہم نے سیکھا تھا کہ نہ ہی اس سے پہلے کوئی یہ مضاف الیہ، اس سے پہلے کوئی مضاف الیہ ہو، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دونوں ال کے ساتھ ہیں اور معرفہ اسم ہے، تو وہ مضاف بھی نہیں ہو سکتے کہ ہم کہیں کہ یہ مضاف الیہ بن گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہمیں ایسی نظر نہیں آ رہی، کوئی بھی رول ہمیں ایسا نظر نہیں آ رہا کہ جس کے تحت یہ جر کے اندر آ جائے. اس کا مطلب ہے اب ہمیں کوئی ایک 5واں ریزن ڈھونڈنا پڑے گا کہ یہ کیوں یہ زیر میں آیا ہے. تو ہم نے میم یہ وہ والا ڈاکٹر عمران اور ڈاکٹر صاحب. بالکل ٹھیک ہے، پہلے اس کا وہ ہم ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو ریلیٹ کر سکیں. ٹھیک ہے، اس آیت کو پہلے کر لیتے ہیں تاکہ ان دونوں کو پھر ہم ریلیٹ کر سکیں. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے صحفی. یہ ایک مجرور اسم ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کوئی بھی جو ہے یہ زیر والا ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہلکا پھلکا ہے. ٹھیک ہے، نہ اعلی نہ تنوین ہے، تو یہ آپ کا مجرور اسم ہے، اور یہ پھر ظاہر بات ہے مضاف بنے گا کیونکہ ہلکا پھلکا تو سے مضاف ہی ہوتا ہے. اس کے بعد جو دوسرا ہے ابراہیمہ. اب یہ نام ہے اور نام آپ کو پتہ ہے معرفہ اسم ہوتا ہے. ابراہیمہ و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام. اب یہ دونوں آپس میں کیا مل کے بن رہی ہیں؟ مضاف الیہ. پہلے آپس میں کیا بنیں گے؟ مرکب عطفی بنتے ہیں یہ. جی مرکب عطفی بنے گا. بالکل. ابراہیم جو ہے آپ نے دیکھا منصوب اسم ہے. ٹھیک ہے، واو درمیان میں. اچھا، اور بیچ میں واو آ گیا تو یہ بن گیا ابراہیم معطوف، معطوف علیہ. واو آ گیا حرف عطف، اور موسیٰ آ گیا ایک اور نام معطوف. اب یہ تینوں مل کے کیا بن گئے؟ مرکب عطفی. میم ابراہیم تو غیر منصرف اسم ہے نا. جی بیٹا ابھی یہی بات کرنے لگے ہیں. اس میں علم ہے نا یہ. مضاف کے اس بعد میں کیا علم آتا ہے؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ. وہ ٹھیک ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ کس اعرابی حالت میں ہوتا ہے؟ یہ مضاف مرکب عطفی بننے کے بعد کیا بن رہا ہے؟ صحفی کا مجرور بن رہا ہے. مضاف مجرور الیہ بن رہا ہے نا بیٹا؟ مجرور. جی، یہ بن رہا ہے مضاف الیہ. اب مضاف الیہ کے ہم نے یہ رول سیکھا تھا کہ اس کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ مجرور ہوتی ہے. مجرور ہوتی مجرور ہے. ہوتا ہے. لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ جو ہے دونوں الفاظ ابراہیم علیہ السلام بھی اور موسیٰ بھی، وہ تمام اسم جو کھڑی زبر اور چھوٹی یہ پہ اینڈ کرتا ہے، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟
الف مبني है, الف مکسورہ. مقصود. ممدودہ جی تو الف مقصورہ. مقصورہ مبتسم. تو میم یہ الف صغیرہ بولتے ہیں اسے، جی الف صغیرہ. اچھا، تو یہ جو اینڈ پہ آتے ہیں یہ دونوں نام یہ آ رہے ہیں. ایک ہم نے پڑھا تھا مبنی اسم جو اپنی شکل تبدیل نہیں کرتے، ایک منصرف جو تینوں اعرابی حالتوں میں آ سکتے ہیں، رفع نصب جر، اور تیسری قسم ہوتی ہے غیر منصرف. تو یہ موسیٰ اور ابراہیم دونوں ہی غیر منصرف اسم ہیں. ٹھیک ہے، تو غیر منصرف کے بارے میں ہم نے کیا سیکھا تھا، کیا ہوتا ہے ان کا؟ غیر منصرف اسما جو ہیں وہ کسرہ قبول نہیں کرتے. جی، وہ جو ہے ال بھی نہیں لیتے، اس میں ال او ال بھی نہیں لیتے اور کسرہ بھی نہیں لیتے. اور یہ جو ہیں نسبی اور جری حالت میں دونوں میں فتح ہی لیتے ہیں. ایک ہی جیسے ہوتا میم بالکل. ال اور تنوین نہیں لیتے نا، ہے نا؟ ال اور تنوین نہیں لیتے. جی، جی ال اور تو کسرہ نہیں آئے گا، ال اور تنوین. مجرور حالت میں نہیں آتے ہیں نا. تو مجرور حالت میں بھی نہیں آتے. جی، مجرور حالت میں نہیں آتے کبھی بھی. تو اس وجہ سے یہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ مجرور حالت میں بھی یہ زبر کے ساتھ آپ کو نظر آئیں گے. اسی لیے ابراہیمہ حالانکہ یہ مجرور اسم ہے لیکن غیر منصرف ہونے کی وجہ سے یہ ابراہیمہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اور اسی طرح موسیٰ جو ہے یہ مبنی اسم ہے. ٹھیک ہے، موسیٰ کیا ہے؟ مبنی اسم. ابراہیم غیر منصرف ہے اور موسیٰ کیا ہے؟ یہ مبنی اسم میں آئیں گے. ابنی جو ہے وہ تینوں اس میں ایک ہی شکل میں آتے ہیں. جی، وہ کبھی بھی شکل ہی نہیں بدلتے. ٹھیک ہے، جو موسیٰ ہے تو یہ مبنی اسم ہے، یہ بھی اب اپنی شکل نہیں بدلتا. اب آپ کو پتہ ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے تو آپ اس کو بھی مجرور کے طور پہ لوگے. تو یہ دونوں مجرور اسم ہیں. تو یہ مضاف اور مضاف الیہ اب مل کے ابراہیمہ و موسیٰ پہلے مرکب عطفی بنے گا. مرکب عطفی بننے کے بعد صحوفی کے ساتھ یہ مرکب اضافی بنے گا. ٹھیک ہے، اب مرکب اضافی بننے کے بعد اب یہ کیا بنے گا؟ اب یہ آپ نے دیکھا ہے کہ مضاف جو ہوتا ہے وہ تینوں اعرابی حالتیں لے سکتا ہے. مضاف الیہ نے صرف مجرور ہونا ہے. تو آپ نے یہاں دیکھا کہ مضاف الیہ زبر والا ہے، زیر والا ہے. تو اب آپ پیچھے دیکھو گے، پیچھے کون سی چیز آپ کو زیر والی نظر آ رہی ہے؟ الصحفی الصحفی الصحفی. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ پچھلے صحیفے، گزرے ہوئے صحیفے. ٹھیک ہے، تو یہ گزرے ہوئے صحیفے جو ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ میرا شفٹ ہو گیا سارا. جو تو اس کو ہم شارٹ کٹ کرتے ہیں، ٹائم ہمارا پورا ہو گیا کہ یہ بیسیکلی بدل بن رہا ہے پچھلے مبدل منہو کا. بدل کیا ہوتا ہے؟ کہ جو چیز ایک گزر چکی اس کے ایکولنٹ کوئی چیز ہونا، بالکل برابر کسی چیز کا ہونا. جس طرح ابھی شروع میں اس نے بات کی تھی. اسکرین میری پتہ نہیں کیوں لیفٹ پہ چلی گئی ہے. ہے. یہاں پہ بھی سارا گھس گیا ہے. آپ لوگوں کو کیا نظر ہاں آ رہا کوئی ہے؟ نہیں میرے ساتھ چلا نہیں، گیا وہ بھی گھس گیا پیچھے. لیفٹ پہ چلا گیا. پتہ نہیں آج میرے اس کو کچھ ہو رہا ہے.
हालांकि वो जुड़ा हुआ लिखा था उसके साथ। चलो मैं इसे सेंटर में अब लिखने लगी हूँ, ठीक है, क्योंकि उसी की कंटिन्यूटी है। अस सुहूफी कोई खेल कर रहा है आज मेरे साथ ये। डाउन आ जा, नीचे आ जाइए आप। मैं तो इसका स्क्रीनशॉट देख के अगले पेज पे कर ले, ऐसा ये ना हो बस अब कि आखिरी लाइनें रह गई हैं। अब देखो ये भी वर्ड इधर का उधर चला गया है, लिखा मैंने इधर है। असुहूफी जो है, ये जो है हमारा, इसको ये हम बल्कि पूरा मुरक्कब तौसीफी को ही हम लेंगे। अल ऊला, ये मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब तौसीफी जो है ये हमारा मुबदल मिन्हु है। मुबदल मिन्हु क्या होता है? मुबदल मिन्हु, मीनू। जिसका आगे कोई बदल आए वो इस्म मुबदल मिन्हु, वो इस्म जिसका बाद में बदल आए। और बदल किसको कहते हैं? जो उसके बिल्कुल बराबर हो, उस जैसा हो, हर तरह से एक जैसे। हर तरह से आइडेंटिकल हो। यानी कि जिस तरह हमने एक मिसाल ली थी बदल की, कि हम कहते हैं डॉक्टर अमजद, मैं कहूँगी डॉक्टर अमजद आए हैं। अब चाहे मैं कहूँ डॉक्टर साहब आप बैठ जाएं, चाहे मैं कहूँ अमजद साहब आप बैठ जाएं, दोनों बराबर है ना? वो डॉक्टर भी है, वो जी। अमजद भी है, तो दोनों इक्वलेंट हैं एक दूसरों के। इसी तरह जिस तरह लोगों के सर नेम होते हैं, ठीक है, और आप जो हो कहते हो कि जी सर नेम के हवाले से कि जी अहमद शेख, शेख अहमद। अब चाहे उन्हें शेख साहब को चाहे अहमद साहब को, अक्सर आप देखो सर नेम से बुलाया जाता है। अहमद खान, वो कहेंगे जी खान साहब आ गए, ठीक है। तो अब ये दोनों एक दूसरों के बराबर हैं, इक्वलेंट हैं, और दोनों एक दूसरों के बदल हैं। समझ आई बात की आपको? तो ये दोनों एक दूसरों के, जिसका आगे जो पहले आता है वो मुबदल मिन्हु कहलाता है, और जो बाद में आता है वो उसका बदल कहलाता है। और बदल ने क्योंकि चारों लिहाज से उस जैसा होना है, यानी कि चारों लिहाज से मुराद है उसके इक्वलेंट होना है। ये कोई इसम नहीं है जो मैं चारों लिहाज कह रही हूँ, यानी कि अब एक डॉक्टर है और एक अमजद है, तो वो कोई उस तरह तो नहीं है, लेकिन उसकी एराब सेम है, ठीक है, सिर्फ बताने के लिए कि उसका बदल है। तो क्योंकि पीछे आ गया असुहूफी फिल ऊला, वो मजरूर था फी की वजह से, तो इसको भी हमने मजरूर कर दिया। बात समझ आई आपको? क्योंकि उसका बदल है, तो दोनों का एराब सेम होगा। यानी कि आयत नंबर 19 जो है, आयत 19 बदल है किसकी? मुरक्कब तौसीफी का। तो अब हम कहेंगे कि मुरक्कब तौसीफी अपने बदल के साथ मिलके मजरूर इसम बनेगा।
کس کا؟ فی حروف جارہ کا، مرکب توصیفی مبدل منہ اپنے بدل آیت 19 کے ساتھ مل کر مجرور اسم ہے فی حرف جارہ کا، اور دونوں مل کے جار مجرور اب خبر و انا بنیں گے. ٹھیک ہے، جار فی مجرور اسم کے ساتھ مل کے اب بن جائے گا خبر و انا. اب بات سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ اور انا اس کا مطلب ہے کہ ہاذا جو ہے وہ اسم انا ہے اور باقی سارے کا سارا خبر انا ہے. بالکل، انا تو پھر ہم کہیں گے انا اپنے اسم اسم انا انا اور خبر انا سے مل کر جملہ ہے. ہاذا اور خبر و انا کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اب پتہ نہیں کس نے کس کے اوپر چڑھ جانا ہے. بے یقین شک یقیناً یہ باتیں ہم لکھیں گے اس میں بریکٹ میں، یعنی کہ اس سے مراد یہی ہے نا کہ یہ جو بتایا گیا ہے یہ ساری باتیں، بے شک یہ باتیں یقیناً پچھلے صحیفوں میں ہیں. آگے صحیفے کون سے ہیں؟ ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے. بے شک یہ باتیں آگے یقیناً آ گیا نا لام تاکید کی وجہ سے، یقیناً پچھلے پچھلے صحیفے صحیفوں میں ہے. پچھلے صحیفوں میں ہے. اور پھر صحیفے ابراہیم اور آگے بتائے موسیٰ کے. گئے ہیں ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے. پہلے صحیفے کا لیتے ہیں، پہلے صحیفہ. صحیفوں میں ہیں ہیں. ابراہیم اور موسیٰ کے جی. صحیفے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ چیزیں صرف آج آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا رہے، بلکہ یہ ساری چیزیں، یہ باتیں ساری پچھلے صحیفوں میں بھی موجود ہیں. کن کے صحیفوں میں؟ پہ وضاحت کی جا رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ سب موجود ہے. ابراہیم اور موسیٰ کی. آپ لوگ اس کی اسکرین شاٹ لے کے دیکھو، یہ پورا آ رہا ہے کہ کٹا ہوا آ رہا ہے؟ اسی طرح ہی آ رہا ہے کٹا ہوا. کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا ہے. ادھر سے اب لو ذرا، ادھر سے تو پورا آ رہا ہے اب رائٹ سائڈ سے.
اب اسکرین کو رائٹ لیفٹ کرنے کا کوئی نہیں طریقہ. یہ دیکھو نا، یہ ڈبل لکھا گیا، یہ نیچے سے اس طرف چلا گیا. چلیں جی، اللہ کا جو حکم ہے. آج کافی اس نے مجھے تنگ کیا ہے.